میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی میں میری صرف ایک بار ملاقات ہوئی خادم حسین رضوی صاحب سے، کبھی زندگی میں ملاقات نہیں، کیونکہ وہ انہی ایام میں تشریف لاتے تھے، ربیع الاول شریف ربیع الثانی کے ایام، اور یہ ایام وہ ہوتے کہ جس میں میں امریکہ میں کینیڈا میں اس تبلیغی دورے پہ ہوتا، والد صاحب بیمار ہو گئے تھے اور میں تبلیغی دورے پر ہوتا تھا، تو ایک نکاح کی تقریب تھی، جو دولہے والے تھے وہ والد صاحب کے مرید سارے، اور جو دلہن والے تھے وہ خادم حسین رضوی صاحب کے مرید۔ یہی آپ کا سدا بار ہال ہے، اس میں محفل تھی تقریب نکاح وغیرہ کی۔ تو میں جب پہنچا تو مجھ سے پہلے خادم حسین رضوی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب یہ سارے پہنچے ہوئے تھے، پھر میں پہنچا۔ خادم حسین رضوی صاحب سے وہ میری پہلی ملاقات۔ پھر خادم حسین رضوی صاحب ہار نہیں پہنتے تھے، کوئی ہار پہناتا نا اس کو منع کر دیتے، تو میں ان کے گلے میں ہار ڈالنے لگا تو وہ پنجابی زبان میں کہنے لگے شاہ جی نہ، شاہ جی نہ، شاہ جی میں نے کبھی ہار ہی نہیں پہنا۔ میں نے کہا ہم بھی سید لوگ ہیں، جب تک پہنا نہیں دیں گے ہمیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ کہنے لگے اچھا اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے خادم حسین رضوی صاحب کے گلے میں جو ہے وہ ہار ڈالا۔ اچھا اب اتنے میں وہ لڑکی والے پریشان تھے، یار ہمارے پیر صاحب بیٹھے ہوئے، اب نکاح پڑھائے گا کون؟ وہ لڑکے والے کہتے شاہ صاحب پڑھائیں گے، لڑکی والے کہتے کہ خادم حسین صاحب پڑھائیں گے۔ تو جب نکاح فارم میرے پاس آیا تو میں نے وہ نکاح فارم خادم حسین رضوی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میں نے کہا میرے والد نے تربیت یہی کی ہے میری کہ جب بڑا آ جائے تو بس اس کی عزت کریں گے، تو آپ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آپ نکاح پڑھائیں۔ کہنے لگے نہیں شاہ جی میں نکاح نہیں پڑھاؤں۔ میں نے نہیں نکاح آپ پڑھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں میں خطبہ پہلے پڑھوں یا بعد میں پڑھوں؟ میں نے کہا آپ کی مرضی، آپ پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں۔ تو انہوں نے نکاح پڑھایا، پھر خطبہ بھی پڑھا، دعا بھی کری، پھر مجھے مائک دیا اور ہم نے بھی دعا کری۔ پھر ہم 2 سے 2.5 گھنٹے اس ہال میں رہے، خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ کھانا بھی کھایا ہم نے۔ آج کل جب کھانا ہوتا ہے ٹیبل پہ تو ایک وائٹ کپڑا یہ میں نے خادم حسین صاحب کی گود میں رکھا کہ کہیں کپڑے وغیرہ خراب نہ ہو جائیں، یہ سارا کھانا وانا کھایا، بات چیت ہوتی رہی، کچھ امور پر بات چیت ہوتی رہی۔ تو یہ پہلی ملاقات تھی خادم حسین رضوی صاحب سے، ہماری پہلی ملاقات تھی۔ اور 1 مہینے کے بعد پھر مجھے پتا چلا کہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ سوچے نا کہ 1 مہینے پہلے آپ کی ملاقات ہوئی ہو، بندہ جو ہے بالکل تندرست ہو، چاق و چوبند ہو، اور پھر اچانک آپ کو یہ خبر آ جائے کہ صاحب انتقال ہو گیا۔ تو جس نے میسج کیا میں نے کہا یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، نہیں یہ پاگل ہو گیا، ابھی اس کو میں ڈانٹتا ہوں نماز پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد لائن سے میسج آنا شروع ہو گئے، بس آپ یوں سمجھیں کہ ایسا لگا کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، بالکل ایسا ہی لگا، وہ جو ہم سنتے ہیں نا بالکل ایسا ہی لگا کہ خادم حسین رضوی صاحب کے انتقال پر یہ منظر تھا۔ اللہ اکبر! خادم حسین رضوی صاحب نے خدمت کی، دین کی بڑی خدمت کی، والد محترم سے ان کی محبت لاجواب محبت تھی، لاسانی محبت تھی۔ اور آپ دیکھیں کراچی میں خادم حسین رضوی صاحب پہلے بھی آئے، حمزیہ غوثیہ میں آئے، ادھر حسن اسکوائر کے پاس آئے، لیکن جب نشتر پارک میں کانفرنس ہوئی اور میرے والد محترم نے کہا رحمت اللہ علیہ کہ اس معاملے میں یہ ہمارے امیر ہیں، اللہ اکبر، تو خادم حسین رضوی صاحب عمر میں میرے والد محترم سے چھوٹے، میرے والد محترم کی عمر 70 کے اوپر، اور خادم حسین رضوی صاحب کی عمر جو ہے وہ 55 سال میں آپ نے وصال فرمایا، تو عمر میں تو وہ چھوٹے تھے بہرحال۔ تو میرے والد محترم کی یہ الفاظ تھے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں ایک ماحول بنا اور الحمدللہ لوگ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر یہ کاروان بنا، اور یہ پھر کاروان جو ہے وہ چلتا رہا الحمدللہ۔ بڑا کام کیا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے، ہمارے بزرگوں نے بڑا کام کیا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے،
تو ابھی کام دکھائی دیتا ہے، ورنہ بزرگوں نے اس دور میں کام کیا جس دور میں یہ سب کچھ نہیں تھا نا۔ آپ دیکھیں غریب نواز نے کس دور میں کام کیا، نہ ہیلی کاپٹر ہے، نہ جہاز ہے، نہ گاڑیاں ہیں، 90 سے 95 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ آپ کیا اس کو معمولی کام سمجھتے؟ بہت مشکل کام ہے نا۔ حضور غوث پاک کا دور ہے، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، ایکو سسٹم نہیں ہے، تقریر کرتے ہیں تو 70,000 کا مجمع ہوتا ہے، اور بغیر اسپیکر کی آواز سب کے کانوں تک برابر پہنچتی ہے۔ کام کیا حضور داتا صاحب نے، کام کیا علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے، کام کیا والد محترم نے، کام کیا۔ تو ہمارے سارے بزرگوں نے الحمدللہ ڈٹ کر اور جم کر مسلک حق اہل سنت والجماعت کا کام کیا۔ اچھا، پھر کام کرنے کا انداز سب کا مختلف ہوتا ہے، بڑا مختلف ہوتا ہے۔ بعض لوگ دوسرے انداز ذہن رکھتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے کام کرنا ہے، بعض ذہن رکھتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے کام کرنا ہے۔ اچھا، اب جو بدتمیزی آ گئی نا، جس کی میں نے آپ سے کہا کہ ادب سے دور ہو رہے، اب جو دوسرے طریقے سے کام کرنا چاہتا ہے اس کو گالیاں ملتی ہیں تحفے میں، لان تان اس پر تحفے میں ملتی ہے صاحب، کہ جس طرح ہم کام کر رہے ہیں اس طرح سے یہ کام کیوں نہیں کر رہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دین کا کام کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور میری یہ بات لکھ لو آپ، 2023 میں دین کا کام کرنا بہت مشکل بنا دیا جائے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ دین کا کام کرنا کیا اتنا مشکل ہو گیا اس پاکستان میں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کام تو کرنا ہے، ہر ایک اپنی حکمت عملی کی بنیاد پر کام کرتا ہے، کام تو کرنا ہے ہم سب نے۔ تو خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ڈنکے کی چوٹ پر کام کیا، بڑا پریشر انہوں نے برداشت کیا، لیکن کام وہ کرتے رہے۔ بہت کم عمر میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس دنیا سے وہ چلے گئے۔ یعنی عروج کا سال آپ دیکھیں، پنجاب کے علماء تو انہیں جانتے تھے، ہم تو اتنے واقف نہیں تھے نا۔ یہ 5 سال جو تھے حضور خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے، آپ نے قادیانیوں کو لگام ڈالی، آپ نے بے دینوں کو لگام ڈالی، اور ایسی لگام ڈالی کہ ان لوگوں کو خادم حسین رضوی صاحب نے 50 سال پیچھے کر دیا، 50 سال پیچھے کر دیا الحمدللہ۔ اور کام کیا انہوں نے، اور اس دنیا سے سرخرو ہو کر کے اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے۔